حق ظاہر ہے، سچ بالکل کھلا ہوا ہے، سنت محفوظ ہے۔ اب جس چیز کو ہم حق اہل حق کہہ رہے ہیں وہ ایسی چیز ہے جو بالکل ظاہر ہے، واضح ہے، ان کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک آدمی اگر ایمانداری کے ساتھ تحقیق کرنا چاہے گا تو ان علامتوں کے ذریعے سے حق اور اہل حق کو پہچان لے گا۔ اور اس لیے بھی اہل سنت والجماعت کا معاملہ بالکل کلیئر ہے کہ وہ الجماعت ہے، اور جماعت اگر حق پر چلنے والی جماعت ہے جو، تو وہ معصوم ہوتی ہے۔ ایک آدمی سے غلطی ہو سکتی ہے، سارے لوگ جو اہل حق ہیں وہ کسی غلطی پر، گمراہی پر اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ اہل سنت والجماعت کچھ ایسی صفات، علامتوں اور خصوصیتوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو ممتاز کیا ہے۔ اللہ نے امت کو جو خصوصیات دی ہیں جس سے وہ دوسری قوموں سے نمایاں ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ وہ خصوصیات سب سے کامل اور اتم درجے میں کس میں ہوگی؟ جس کے پاس اللہ کا خالص دین ہوگا۔ تو اہل سنت والجماعت اس اعتبار سے ان کا حسن، ان کی خوبیاں واضح ہو جائے گی، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین پر استقامت کی، دین پر جم گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کا التزام کیا، کتاب اور سنت کو مضبوطی سے پکڑا اور سبیل المومنین یعنی صحابہ کرام کے طریقے پر چلتے رہے۔ اہل سنت والجماعت کی فرقہ ناجیہ ہے، طائفہ منصورہ ہے، اور ان کی سب سے واضح صفات، اب نمبر وار انہوں نے کچھ صفات بیان کی ہے، اور ہر صفت کے ضمن میں کچھ دلیلیں اور سلف کے بڑے شاندار اقوال نقل کیے ہیں، لیکن میں وہ ساری چیزیں پیش نہ کرتے ہوئے ان نکات اور بعض اقوال کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا۔ پہلی صفت کہ العنایت بکتاب اللہ، پہلی صفت پہچان کہ آپ دیکھیں گے کہ جو اہل حق ہیں وہ اللہ کی کتاب پر بڑی توجہ دے کے، سب سے زیادہ توجہ دیتے ہیں، قرآن کو اپنے دین کا مرکز، ماخذ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں۔ اب قرآن پر کیسے توجہ دیتے ہیں؟ آج ہمارے یہاں بہت سارے گروہ ہیں جو حفظ میں خوب قرآن پر توجہ دیتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ قرآن کے معنی، مطالب اور ترجمے سے پڑھنے سے گریز کرو، اس لیے کہ اگر آپ ترجمے سے قرآن یا حدیث پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اہل تصوف تو کہتے ہیں کہ قرآن میں شرک ہے، تو ان کو پہلے آپ کراس مار دیجیے۔ تو دیکھیے کون قرآن کو کیسے توجہ دینا، کہ قرآن پر توجہ دینا جب آپ قرآن اور حدیث کو کہتے ہیں بنیاد ہے، ظاہر سی بات ہے کہ سب سے زیادہ وہی پڑھیں گے، ہر معاملے میں اسی کی طرف رجوع کریں گے، اسی سے استدلال کریں گے۔ تو قرآن پر توجہ دینا حفظ کے اعتبار سے بھی، تلاوت کے اعتبار سے بھی، تدبر یعنی اس میں غور و فکر کرنے کے اعتبار سے، تفسیر کے اعتبار سے بھی، اور تفسیر اس طریقے پہ کرنا جو صحابہ کا منہج تھا، نہ کہ عقلی بنیاد پر، بدعتی طور طریقے پر۔ اسی طرح قرآن پر جب توجہ دیں گے تو کیسے دیں گے؟ حدیث پر، حدیث کے اہتمام کے ساتھ، روایتاً اور درایتاً۔ جو شخص حدیث نہیں جانے گا وہ قرآن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ آگے کے اقوال سے ظاہر ہوگا کہ حدیث کو روایتاً درایتاً سوجھ بوجھ سے اس کو سمجھنا اور اس میں صحیح اور سقیم کو الگ کرنا، حدیث کو صحیح اور ضعیف کو، صحیح اور سقیم کو، مقبول اور مردود کو الگ کرنا، اس طریقے سے حدیثوں پر توجہ دینا۔ آج آپ اس اعتبار سے روئے زمین پر دیکھیے اہل السنہ والجماعت، اہل الحدیث کی طرف کوئی نظر نہیں آئے گا کہ قرآن و سنت کو اس طرح سے پڑھتے ہیں، قبول کرتے ہیں کہ کون سی چیز قابل قبول ہے، کون سی روایت قابل رد ہے، صحیح اور سقیم میں کیا فرق ہے۔ کیوں ایسا؟ اس لیے کہ یہی دونوں مصدر تلقی ہے، دین کو لینے کا مصدر اور مرکز یہی دونوں چیزیں۔ جتنے اہل بدعت ہیں آپ ان کے مصدر تلقی اور اہل سنت کے مصدر تلقی کا جب موازنہ کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اہل السنہ کا طریقہ قرآن حدیث سے لیتے ہیں اور اس کے مطابقت میں اجماع اور صحیح قیاس۔ مجھے موقع نہیں ہے کہ میں اس تفصیل میں جاؤں، صحیح قیاس۔ اس کے بالمقابل آپ اہل بدعت کے یہاں دیکھیں تو کہیں عقل کو نقل پر مقدم کیا جاتا ہے، کہیں کشف کو، عاطفہ کو، ذوق و مذاق کو، کسی کے اجتہاد کو شریعت کا مصدر اور تلقی کی بنیاد مانا جاتا ہے۔ ان کا مصادر تلقی قرآن و حدیث سے ہٹ کر ملیں گے آپ کو۔ تو پھر کہا کہ مع اتباع العلم والعمل، قرآن و حدیث پر اس طریقے سے توجہ دیتے ہیں، علم اور علم کی اتباع کرتے ہوئے عمل کے ساتھ، یعنی وہ سیکھتے سکھاتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے السنۃ ہی حبل اللہ المتین فمن ترکھا فقد قطع حبلہ من اللہ۔ شاندار قول ہے، یہ علامہ
یہ ابن بطہ کی کتاب الشرح والابانہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ سنت ہی اللہ کی مضبوط رسی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا جو اللہ نے کہا. تو حضرت ابوبکر صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی رسی کیا ہے قرآن کے ساتھ، قرآن کو کیسے سمجھیں گے؟ سنت جو اللہ کی مضبوط رسی ہے، جو اس رسی کو یعنی سنت کو چھوڑ دے گا اس نے اپنی جانب سے اللہ کی رسی کو کاٹ دیا، یعنی اب وہ اللہ سے اس کا تعلق رشتہ نہیں رہا، وہ اس کا دین صحیح سمجھ ہی نہیں سکتا. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قول کا حصہ ہے دارمی کی روایت میں، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّنَنِ أَعْلَمُ بِكِتَابِ اللَّهِ، جی بیچ کا ٹکڑا، کہ اصحاب سنن سنتوں والے اہل الحدیث جو قرآن جو حدیثوں کو یاد کرتے ہیں، اصحاب سنن ہی اللہ کی کتاب کو سب سے زیادہ جاننے والے. اہمیت کی بات ہے. آج ہمارے ہاں کچھ لوگ علماء کرام کو یا تفسیر معصور بیان کرنے والوں کو کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں پرانی چیز ہے وہی صحیح ہے. کوئی عقلانی بنیاد پر امریکہ اور یورپ کے فلسفے اور فلاسفہ اور مناطقہ کی بنیاد پر دور دراز کی کوئی تفسیر کرتا ہے جس کا حقیقت سے تعلق نہیں ہوتا، جس میں تحریفات کا امکان ہوتا ہے، تعویل فاسد ہوتی ہے، اس کو وہ اچھی تفسیر اور نکات مانتے ہیں. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو سب سے زیادہ وہی سمجھے گا جو سنتوں کو سب سے زیادہ جاننے والا ہوگا. ظاہر سی بات ہے، اللہ کے تعالیٰ نے قرآن کو اللہ کے رسول پر نازل کیا اور بتایا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے ذکر کو اس لیے آپ پر نازل کیا کہ آپ لوگوں کے سامنے اسے کھول کے بیان کریں، تفسیر کریں. تو آپ کا کام ہی تھا تفسیر کرنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی ہر چیز کو جو ضرورت تھی وضاحت فرما دی. لہذا رسول کی تفسیر جب آدمی پڑھے گا تو یہ سمجھے گا کہ اللہ کی قرآن سے، قرآن کے کلام سے کیا مراد ہے. صحیح مراد مقصود صرف حدیث کے ذریعے، اور پھر حدیث اور قرآن کو صحابہ نے سمجھا تھا، اس لیے صحابہ کے اقوال کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے. تو جو شخص سنت کی مضبوطی سے پکڑے گا اور اثر کی اتباع کرے گا وہ عروۃ وثقیٰ مضبوط کڑے کی کا متمسک ہے اور اہل سنت ہے. اسی طریقے سے اور یہ بات، یہ جو خوبی ہے قرآن اور حدیث کو اس طریقے سے اختیار کرنا، یہ جو حقیقی اہل سنت والجماعت ہیں پورے طریقے سے، کامل طریقے سے، ہماگیر طریقے سے صرف انہی کے اندر ملے گی. دوسری جماعت کے لوگ اہل بدعت بھی قرآن و حدیث کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن یہ جو اصولی اور تھوڑی سی تشریح کے ساتھ جو بیان کیا گیا یہ صرف اہل سنت میں ملے گا. دوسری خصوصیت پہچان اہل سنت کی ہے الدخول فی الدین کلی عقیدتاً شریعتاً و اخلاقاً و منہج حیاتاً، کہ دین میں عقیدے کے اعتبار سے، شریعت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے اور زندگی کے منہج و طریقے کے اعتبار سے پوری طرح دین میں داخل ہونا، پوری طرح دین کو گلے لگانا. ایسا نہیں کہ ایک آدمی حکومت کے قیام کی بات کر رہا ہے تو سیاسی فیکٹر سے اسلام کی تشریحات کر رہا ہے، توحید الوہیت کو، توحید حاکمیت پر زور دے رہا ہے. لا الہ الا اللہ کا معنی یہ کہہ رہا ہے کہ لا حاکمیت الا اللہ. سروری، قطبی، اخوانی، ابھی آپ شاید درس ہو رہا تھا شیخ اجمل کا، اس میں پڑھا ہوگا، ان کے یہاں لا الہ الا اللہ کی تفسیر میں یہ ہے. مولانا مودودی صاحب حاکمیت والی تشریح کرتے ہیں، لا الہ کی تفسیر بدل دی. تو وہ حصہ لیتے ہیں، باقی چیزوں کو کلعدم قرار دے دیا، توحید الوہیت کو. کچھ لوگ فضائل کو لیتے ہیں اور دین کے سارے مسائل کو طاق میں ڈال دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ بس اس ایک حصے کو پکڑ کے ہم نے دین کو پورا اپنے اندر ہضم کر لیا. اور دوسروں میں اسی طرح اہل بدعت میں آپ اس طرح کی کچھ خصوصیات اور تخصیص پائیں گے کہ دین کا کچھ حصہ لے لیا، باقی کو نظر انداز کر دیا یا وہاں انحراف اور غلطیوں کو قبول کر لیا. اہل سنت والجماعت کی ایک پہچان آپ کو یہ ملے گی کہ پورے دین کو منہج کے، عمل کے، عقیدے کے اور احکام کے اعتبار سے اسے وہ اختیار کرتے ہیں زندگی کے ہر شعبے میں، اور اللہ کی شریعت کو اور اس کے فیصلے کو زندگی کے تمام معاملات میں نافذ کرتے ہیں. یہ دوسری خصوصیت. تیسری خصوصیت اور پہچان کیا ہے؟ الاتباع و ترک الابتداع. الاتباع اور اس کی ضد ترک الابتداع، اتباع کرنا اور ابتداء کو یعنی بدعت کو چھوڑ دینا. قرآن و سنت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا جو طریقہ ہے اسی نقش قدم پر قائم رہنا، ڈٹے رہنا، اور دین میں نئی نئی چیزیں اختیار نہ کرنا. اب یہاں نئی نئی چیزیں کیوں اختیار کی جاتی ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے، کوئی عقل کی بنیاد پر، کوئی کسی بنیاد پر. تو یہ پہچان اہل سنت کی ہے، اور وہ ہر معاملے میں دیکھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ 12 ربیع الاول کو جشن منانا چاہتے ہیں تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ زندگی میں کئی مرتبہ یہ تاریخ آئی، صحابہ کی زندگیوں میں آئی، اور فلاں کی تو انہوں نے منایا کیا؟ نہیں منایا. تو پھر وہ جو اس وقت جو دین نہیں تھا آج بھی دین نہیں ہے.
ہم اتباع کریں گے، اور اب اگر یہ کرتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تابعین نے نہیں کیا وہ کرتے ہیں تو ہم ابتداء کر رہے ہیں، اور جو بدعت کر رہا ہے وہ اہل سنت کیسے ہوگا؟ وہ تو اہل بدعت ہو گیا نا۔ تو ان کی پہچان ہے سنت کو اتباع کرنا، اور ابتداء یعنی بدعت کو ترک کر دینا، اور سنت پر اکٹھا ہونا، اور فرقہ بندی اختلاف فی الدین سے دور رہنا۔ دین میں نئی نئی چیزیں ہیں ہی اختلاف پیدا کرتی ہیں۔ لوگ ہمیں اہل حدیث جب یہ باتیں کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ انتشار کی دعوت نہیں، اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن و سنت کی اتباع اور بدعت کو ترک کرنے کی جو دعوت اہل الحدیث کے پلیٹ فارم سے دی جاتی ہے وہ پوری دنیا میں اتحاد کی سب سے مضبوط دعوت ہے، اور یہی رسول کی دعوت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ چوتھی پہچان التسمی بالاسلام والسنت والجماعہ، کہ یہ ان کی پہچان یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کہتے ہیں، یعنی اسلام اور سنت و جماعت کے نام سے اپنی پہچان کروانا۔ چنانچہ اہل سنت والجماعت اور اسلام کے علاوہ وہ دوسرے ناموں کو اختیار نہیں کرتے، اس لیے کہ کوئی شخص اگر سنت کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف نسبت کرتا ہے تو شیخ نے کہا وہ ہلاک ہو گیا، اس لیے کہ سنت اور سنت کو ماننے والے فرقہ ناجیہ ہیں، اور یہ سبیل المومنین یعنی صحابہ و تابعین کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ حضرت ابن عباس کا قول نقل کیا کہ یہ اہل اسلام جو ہے من اقر باسم من هذه الاسماء، جو بات کے ایجاد کیے ہوئے ناموں میں سے کسی نام کو برقرار رکھے تو اس نے اسلام کے پٹے کو اپنے گلے سے نکال دیا۔ حضرت ابن عباس کا یہ قول نقل کیا الشرح والابانہ کے حوالے سے، تو شیخ اس کی تشریح کر رہے ہیں کہ حضرت ابن عباس کا مطلب یہ ہے کہ جو نئے نئے فرقے پیدا ہوئے اور انہوں نے نسبتیں اختیار کی، کوئی جہمی ہے، کوئی قدری ہے، کوئی فلاں فلاں ہے، تو ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ یہ جو نام نئے نئے ایجاد کیے گئے ہیں اس کو جو اختیار کرتا ہے یہ اہل احوا کے فرقوں کے نام ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان اور اہل السنہ والجماعہ اہل الحدیث کہنے کی بجائے ان فرقوں کی طرف نسبت کر رہا ہے، تو وہ اپنے گلے سے اسلام کا پٹا نکال رہا ہے، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس اسلام کو نہیں مانتا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا تھا، میں اس اسلام کو مانتا ہوں جس کو چینج کر کے فلاں اور فلاں نے اختیار کیا۔ اس سلسلے میں قاضی ایاز نے امام مالک سے قول نقل کیا، اور امام مالک سے سوال کیا ایک آدمی نے کہ اہل سنت اے ابو عبداللہ کون ہے؟ تو کہا جن کا کوئی لقب ایسا نہیں ہے جس کے ذریعے سے وہ نئے نام سے پہچانے جائے، نہ وہ جہمی ہے، نہ وہ رافضی ہے، اور نہ وہ قدری ہیں۔ اس وقت جب حضرت امام مالک یہ فرما رہے ہیں اس وقت حنفی شافعی مالکی حنبلی بھی نہیں تھے، صوفی بھی اس طریقے پہ نہیں تھے جیسے بعد میں چوتھی اور چھوٹی صدی میں ان کو ایک شکل دی گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کم سے کم 8-10 اقوال اور نقل کیے ہیں، میں ان کو چھوڑ رہا ہوں اور 5ویں پہچان پر آتا ہوں، الاقتداء والاہتداء بأئمة الہدى العدول، کہ جو ہدایت کے سلسلے میں معروف ائمہ ہیں عدل اور انصاف والے، عدل اور انصاف کے ساتھ جن لوگوں نے امامت دین کی، ائمہ ہدیٰ ہدایت کے ائمہ ہیں، ان کی اقتداء کرنا، ان کے طریقے پہ چلنا، ان کی تقلید نہیں۔ دیکھیے ہم 4 امام کی جو بات کرتے ہیں، ہمارے یہاں ایک قول ہے عوامی سطح پہ اس پہ بہت بحث ہوتی ہے کہ 4 امام برحق، تو وہاں آپ کو ہم کو یہ سمجھانا پڑتا ہے کہ 4 امام برحق ہیں، لیکن 4 امام کے ہر قول ہر رائے کو ہم برحق نہیں کہہ سکتے۔ خود ان کا اقرار ہے کہ بہت سی غلطیاں ہوئی، خود انہوں نے اپنے بہت سارے اقوال سے رجوع کیا، تو دونوں کا فرق ہے۔ تو ائمہ کرام کی میں نے نماز سے پہلے والے وقفے سے پہلے والے درس میں آپ حضرات سے عرض کیا کہ ایک مجموعی چیز ہم کہہ رہے ہیں کہ اصول میں، منہج میں، طریقے میں سارے لوگ متفق ہیں۔ آگے ان کی خصوصیات ہم پڑھیں گے، خصائص اہل سنت ان کے عقیدے میں، کہ اہل سنت والجماعت کی ایک ایسی خصوصیت ہے، حیرت انگیز ہے یہ بات، اور یہ کئی علماء نے، ابو مظفر سمعانی اور دوسرے کئی علماء نے بیان کیا کہ دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے اور صحابہ کے زمانے سے لے کر آج تک کوئی بہت بڑا عالم ہو، کوئی چھوٹا عالم، اہل سنت والجماعت کا اگر عالم ہے تو آپ ایک خاص بات یہ دیکھیں گے کہ عقیدے کے معاملے میں ان کی ساروں کی باتیں ایک ہی ملیں گی۔ عبارت الگ ہے، الفاظ کی تعبیر الگ ہو سکتی ہے، لیکن جو افریقہ کا عالم بیان کر رہا ہے نا اہل سنت، وہی آپ کو سعودی عرب اور گلف کے دوسرے عالم اور امریکہ اور یورپ میں بسنے والا کوئی سلفی عالم ہے یا اہل الحدیث ہے، وہ بھی وہی باتیں بیان کرے گا۔ ان کی باتوں میں فرق نہیں ہے۔ کیوں؟ اس میں شیخ نے کہا اس وجہ سے کہ ان کا مصدر ایک ہے، کتاب و سنت اور صحابہ، سب وہیں سے دین لیتے ہیں، لہذا دین کی بنیادوں میں کہیں آپ فرق نہیں پائیں گے۔
تو شیخ نے کہا کہ یہ ان کی ایک پہچان ہے کہ ائمہ کو مجموعی طور سے سب کو برحق مانتے ہیں، سب سے استفادہ کرتے ہیں، اور ان کا جو متفقہ طریقہ ہے اسی کی اقتداء کرتے ہیں، علم میں بھی، عمل میں بھی، دعوت میں بھی اس طریقے کو اختیار کرتے ہیں جو صحابہ جس طریقے پہ چلے۔ یہاں غور کیجئے، جو تشریح کا موقع نہیں ہے، میں اس پہ زور دینا چاہتا تھا، موقع ہوتا تو تفصیلی گفتگو کرتا، علم میں، عمل میں، عقیدے میں اور دعوت میں۔ آج بہت سے لوگ دین کی دعوت دینے اور دین کا کام کرنے کا دم بھرتے ہیں، لیکن ان کی دعوت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے طریقے پہ نہیں ہے، ان کی ترجیحات وہ نہیں ہے۔ ترجیح جسے دینا چاہیے دعوت میں، سب سے پہلے توحید اور سب سے اہم مسئلے کو، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد جو اہم ہے، یہ ترتیب آپ کو صرف اہل السنہ والجماعہ میں ملے گی، کیونکہ وہ قرآن، حدیث اور ائمہ سلف اور صحابہ و تابعین کے طریقے پہ چلنے والے ہیں۔ اس کی تائید میں بھی شیخ نے 5-6 اقوال نقل کیے ہیں سلف کے، میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ چھٹی علامت اور پہچان تحقیق الجماعت والطاعہ، الجماعہ اور الطاعہ کو محقق کرنا، ثابت کرنا، یعنی ایک پہچان اہل سنت والجماعت کی، اہل حق کی یہ ہے کہ یہ جماعت اور حق والوں کو کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں کہ جو جماعت حق اور سنت پر قائم ہے ان کے درمیان توحید صفوف ہو، اتحاد و اتفاق ہو، اور نزاع اور اختلاف کے جتنے اسباب ہیں ان کو دور کیا جائے۔ ہم لوگ آج کل مذاق میں کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو اہل حق اور اہل حدیث ہیں ان کے یہاں بھی بڑے اختلاف ہیں، اور اس کو مذاق میں کہتے ہیں کہ آج شاید سب سے زیادہ اختلاف ہمارے یہاں۔ ہماری جو جماعت میں یا اہل الحدیث میں جو اختلافات ہیں وہ نوٹ کیجیے گا، یہ دماغ میں رکھیے گا جو میں کہنے جا رہا ہوں، کہ یہ عقیدے کا، دین کا، منہج کا اختلاف نہیں ہے۔ میرا اور دکتور منظور کا کوئی اختلاف اگر ہے، بال فرض ہو گیا، اللہ بچائے، ہے نہیں، ہو گیا تو وہ اختلاف یقینی طور سے آپ اگر آپ کو لگ بھی جائے، معلوم بھی جائے کہ ہم دونوں کا اختلاف چل رہا ہے، تو یہ یقین کیجیے گا کہ وہ عقیدے کا نہیں ہو سکتا، منہج کا نہیں ہو سکتا، دینی اعتبار سے نہیں ہو سکتا۔ ہماری جماعت میں جھگڑے جو ہیں وہ کہیں اقتدار کی بنیاد پہ، جو موجودہ دور کی سیاست ہے، ہمارے عمل میں، کام میں اخلاص کی کمی ہے، کچھ ترجیحات کی بات ہے، کسی کی انا کو ٹھیس پہنچی ہے، وہ چیزیں بھی غلط ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اہل حق میں سب سے کم اختلاف ملے گا، اور الجماعت کی تحقیق اور اس کو محقق کرنے کا سب سے زیادہ مادہ یہاں نظر ہے۔ یہ ان کی ایک پہچان ہے، اور یہ ایک کتاب و سنت اور ولی امر کی بات ماننے کا، کتاب و سنت کا جو حکم ہے اس کی پیروی کا ایک حصہ ہے۔ چنانچہ یہ لوگ کسی سے محبت اور نفرت کریں گے تو اہل سنت والجماعت کے اصولوں کی بنیاد پر، اور ان کا رابطہ اسلام اور سنت کے علاوہ کسی سے تعلق جوڑنا اور کاٹنے کا معاملہ دین کی بنیاد پر ہوگا، سنت کی بنیاد پر ہوگا، دوسرے قسم کے تعصبات کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ 7ویں علامت اور پہچان الدعوۃ الی اللہ بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اللہ کی طرف دعوت دینا حکمت اور اچھے واضح و نصیحت کے ساتھ، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینا۔ یہ سب سے بہتر لوگ ہیں، سب سے بہتر لوگ ہیں جو بدعات سے اور بدعت کے ماننے والوں کا رد کرتے ہیں، ان کو روکتے ہیں، بدعات سے روکتے ہیں لوگوں کو۔ فضیل ابن عیاض کہتے ہیں کہ ادرک تو خیار الناس کلہم اصحاب السنہ، میں نے خیار الناس، بہترین لوگوں کو، لوگوں کے سب سے بہترین جو لوگ تھے ان کو میں نے پایا، وہ سب کے سب اصحاب بدعت سے، اصحاب بدعات سے روکتے تھے۔ جی چاہ رہا ہے اس پہ لمبی بحث کرو، لیکن گنجائش نہیں ہے، مگر آپ کو یہ جملہ کہہ کے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر لمبا غور کیجیے۔ آج دوسروں کی بات چھوڑیے، جو بدعتی اور اہل بدعت ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو رد مت کرو، ارے جو جیسا کر رہا ہے ویسا کرنے دو۔ ایک آدمی قبر پہ جا رہا ہے، ایک آدمی تعزیہ پرستی کر رہا ہے، شخصیت پرستی کر رہا ہے، مختلف قسم کی بدعات، قرآن کی غلط تفسیر بیان کر رہا ہے، اور نہ جانے کیا کیا خرافات چل رہے ہیں۔ تو آپ کو کیا پڑی ہے؟ وہ جیسا سمجھ رہا ہے، جیسا بیان کر رہا ہے، اس کو ویسا عمل کر رہے ہیں، تو آپ کو جیسا سمجھ میں آتا ہے آپ عمل کریں۔ کیا یہ صحیح طریقہ ہے؟ دین ہے؟ لیکن اس قسم کے خیال والے آج ہمارے ہاں
غیر تو غیر، اہل بدعت تو اہل بدعت بعض ایسے لوگ بھی جن کی تربیت اور تعلیم نہیں ہے ہماری صفوں میں بھی نظر آنے لگے کہ اس قسم کی بات کہتے ہیں اور بدعت اور اہل بدعت کے رد کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ اہل حق کی یہ پہچان ہے کہ بدعت کا فمن جاہدہم بیدہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بلسانہ فہو مؤمن ومن جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن ولیس وراء ذلک حبۃ خردل من الایمان. حضرت عبداللہ بن مسعود کی صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے مرفوع کہ جو لوگ وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں، اور کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی بدعت کرتے ہیں، کرتے وہ ہیں جس کا حکم نہیں دیا گیا، وہی بدعت ہے. تو ایسے بدعتیوں سے ہاتھ سے، زبان سے، دل سے جہاد کرنا ایمان ہے، قرآن حدیث کہہ رہی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی بدعتی کو روکو مت. اب اس ایک چیز کو معیار بنائیے، اور یہاں بھی انہوں نے کئی اقوال نقل کیے، میں نے ایک قول پیش کیا آپ کے سامنے. اس کو معیار بنائیے اور قرآن و حدیث میں دیکھیے کہ کیا بدعات کا، اہل خرافات کا، اہل ضلالت و گمراہی کا رد نہیں کیا اللہ نے، رسول نے، صحابہ نے، ائمہ ہدیٰ نے. امام بخاری کی صحیح بخاری حدیثوں کا مجموعہ ہے، اس میں کتنے لوگوں کا رد ہے؟ جہمیہ، کتاب الرد علی الجہمیہ ایک باب ہی ہے. امام احمد بن حنبل نے محاسبی کے رد میں پوری پوری کتاب لکھی، ایک پورا سلسلہ ہے. آپ تاریخ پڑھ سکتے ہیں، قرآن میں بھی رد ہے باطل کا، حدیثوں میں بھی رد ہے، صحابہ کے اقوال میں اور ان کے رسالوں میں بھی ہے، تابعین، تبع تابعین. اگر یہ رد باطل نہ ہو حق محفوظ نہیں رہے گا، پچھلی امتوں کی طرح حق گم ہو جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا ابھی پیچھے ہم نے اہل سنت پڑھا نا کہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا. حق پر کیسے قائم رہے گا؟ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، اسی کا الٹا معنی کیا ہوا کہ اس گروہ کے علاوہ جو ہے وہ دوسرے لوگ حق پر نہیں رہیں گے. تو حق پر قائم رہے گا کیسے؟ اس کو سیکھے گا، عمل کرے گا، دعوت دے گا، اس کے مخالفین کا رد کرے گا. اگر رد نہیں کرے گا تو حق پر قائم نہیں. لہذا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ شامل ہے کہ توحید کی جہاں حکم دیا جائے، معروف میں سب سے اولا توحید اور منکر میں سب سے بری چیز شرک اور کفر ہے. لہذا جب آپ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دیں گے تو شرک کا، بدعت کا، خرافات کا، اہل بدعت کا رد کرنا پڑے گا، ورنہ آپ امر بالمعروف نہی عن المنکر کو کرنے والے نہیں کہلائیں گے. یہ ایک علامت ہے. اس میں اور بھی اقوال ہیں. آگے ہم بڑھتے ہیں کہ آٹھویں صفت اور پہچان ان کی جو ہے الجہاد و احیاء السنہ والعمل لتجدید الدین. جو پچھلا والا ہم نے پڑھا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اسی کا یہ ایک حصہ ہے. یہ پہچان ہے. جہاد صرف ہتھیار سے نہیں ہوتا، ہاں جہاد دلیلوں سے بھی ہوتا ہے. یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین. کفار سے جہاد تو سمجھ میں آتا ہے کہ کئی طریقے سے ہو سکتا ہے، زبان سے بھی اور دوسرے طریقوں سے بھی، ہتھیار سے بھی. لیکن منافقین سے جہاد ہتھیار سے ہوگا کیا؟ زبان سے ہوگا، دلائل سے ہوگا، تعلیم سے ہوگا، علم اور دلیل اور برہان سے ہوگا. تو اس معاملے میں اہل سنت والجماعت آپ دوسروں سے ممتاز پائیں گے. امام احمد اور عبداللہ بن زبیر، کیا نام ہے، حمیدی، امام بخاری کے استاد، ان لوگوں کے الگ الگ اقوال میں یہ کہتے ہیں کہ اہل کفر سے کی مخالفت اور لڑائی کرنے سے زیادہ اہم، زبیر امام حمیدی کا ایک قول ہے، اہم اہل بدعت سے لڑائی کرنا ہے، ان کا رد کرنا ہے. ہاں وہاں تو زمین کی سرحدوں کی حفاظت مقصود ہے. اہل کفر ہمارے ملک پر حملہ کریں گے، حکومت میں آ جائیں گے، حکومت میں اگر کوئی کافر آ جائے تو ڈائریکٹ مسلمانوں کا اسلام عقیدہ نہیں بگاڑیں گے، ڈائریکٹ نہیں، دور دور سے آئیں گے. لیکن اہل بدعت کو جب حکومت ملتی ہے یا ملے گی تو وہ ڈائریکٹ اپنی بدعت کی بنیاد پر دین کو بگاڑیں گے. اور بدعت کو فروغ دینے میں تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے کہ بدعت کو کیسے فروغ ملا، تو اس میں ایک یہ بھی ہے کہ جس بدعت کی سرپرستی حکومت کی مل جاتی ہے، جس بدعت کو حکومت کی سرپرستی مل جاتی ہے، وہ پھیلنے لگتی ہے، عام ہو جاتی ہے. تو خیر اس میں جہاد سنت کا زندہ کرنا اور دین کی تجدید کی کوشش اور محنت کرنا. تجدید دین کا مطلب کیا؟ نیا دین نہیں، پرانے دین پر جو گرد و غبار پڑ گیا، اس کی خالص اور صحیح تعلیمات کو جو لوگوں نے چھوڑ کر فلاں اور فلاں کی بات کو دین بنا لیا، اس کو صاف کر کے گرد و غبار کو ہٹا کر قرآن و سنت، خالص قرآن و سنت کی تعلیمات کو پھر سے تازہ کرنا.
اگر یہ عمل ہوتا رہے گا تبھی تو قیامت تک دین زندہ رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین کے زندہ رکھنے کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے وہ اسی طریقے سے ہوگی. کیسے کہ ایک طائفہ حق پر قائم رہے گا, اس پر عمل کرے گا, سیکھے گا, دعوت دے گا, پھیلائے گا, اور اس کے مخالفین کا رد کر کے بتائے گا کہ خالص اسلام یہ ہے, سنت یہ ہے, یہ بدعت ہے. اگر یہ نہیں بتایا گیا تو دین کی حفاظت کا کوئی مطلب ہی نہیں بنے گا. اور یہ کام کون سر انجام دے گا؟ یہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر اور سلف صالحین کے طریقے پر سنت کی احیاء اور دین کی تجدید کا کام وہی کرے گا جس کے پاس خالص اسلام ہے. جب خالص اسلام ہوگا تو وہ بدعت سے سمجھوتا نہیں کرے گا, اس کا رد کرے گا. جو خود بدعتی ہے وہ بدعت کا رد کیا کر پائے گا؟ کہا نویں پر علامت اور پہچان ہے الولاء والبراء. بڑی شاندار ایک لمبی چوڑی اس پر کتابیں لکھی ہیں علماء نے, اور یہ گھر گھر سمجھنے اور سمجھانے والی علامت ہے کہ اہل سنت والجماعت کی ایک پہچان یہ ہے کہ یہ اسی سے محبت کرتے ہیں, اسی سے دوستی اور تعلق جوڑتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے, محبوب رکھتا ہے. وہ اعمال ہوں, اقوال ہوں, احوال ہوں, اشخاص ہوں. ہاں, کوئی شخصیت سے ہمیں محبت ہوگی اس لیے کہ اللہ سے اللہ اس کو محبوب رکھ رہا ہے. کسی کا قول, ہمیں فلاں قول پسند ہے, فلاں عمل پسند ہے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کو پسند ہے. اگر کوئی شخصیت اللہ کا مبغوض ہے, اللہ کا دشمن ہے, تو اہل سنت والجماعت اس سے دوستی کر ہی نہیں سکتے, کیونکہ وہ ایمان کے اور توحید کے خلاف ہوگا. میں اکثر عوامی جلسوں میں سوال کرتا ہوں اس کو بیان کرتے ہوئے کہ کیا ہم میں سے کوئی شخص ہے جو یہ کہے گا کہ مجھے فرعون کا کردار بڑا اچھا لگتا ہے؟ کوئی بولے گا ابو جہل موت سے مجھے بہت محبت ہے؟ بولے گا کوئی؟ مسکراہٹ آ رہی ہے نا, کیونکہ آپ کا دل فوراً یہ جواب دے رہا ہے, ذہن و دماغ جواب دے رہا ہے کہ ایسا کوئی مومن بول ہی نہیں سکتا. یہ بہت کھلے طور پر ہے. اب جب ابو جہل اور فرعون کا معاملہ چونکہ بالکل واضح ہے, ابو لہب کا معاملہ واضح ہے, لیکن ہمارے زمانے میں جو لوگ بدعقیدہ ہیں, چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں لیکن شرک کر رہے ہیں, شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں, وحدت الوجود کی تبلیغ کر رہے ہیں, جو گھناؤنا کفر ہے, تو اب وہ شرک کر رہا ہے. وہ جو شرک کو پھیلا رہا ہے, کیا وہ اللہ کے پسندیدہ دین کو پھیلا رہا ہے؟ اب ہمارے لوگ اگر ہم اس کا نام لے کے بولتے ہیں کہ دیکھیے وہ وحدت الوجود کو پیش کرا غلط ہے, تو ہمارے خلاف ان کا کیوں رد کر رہے ہو؟ یہ ولا اور برا کا بھی تقاضا ہے, اللہ کے دین کی حفاظت کا بھی تقاضا ہے. ہم شخصیات کا چہرہ دیکھ کر, کسی کا درس کوئی ہمارے خاندان کا یا کوئی بہت بڑا آدمی ہے, اس کو دیکھ کر وہ دین کے مٹی پلیت کرے اور ہم خاموش رہیں. اگر ہم ایسا کرنے لگے تو ہم اہل سنت والجماعت نہیں ہوں گے, ہم اہل حق نہیں رہیں گے. اہل حق ہونے کی پہچان یہ ہے کہ جو بھی اللہ کا ناپسندیدہ ہے اس کا رد کریں, اس سے دشمنی رکھیں, نفرت کریں, اور جو اللہ کا پسندیدہ ہے اس سے محبت کریں. شخصیات میں بھی اللہ کے انبیاء اللہ کے سب سے پسندیدہ ہیں, وہ ہمیں پسند ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صحابہ کرام اللہ کے پسندیدہ ہے. اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا, رضی اللہ عنہم. تو پھر ہم ان سے دشمنی رکھیں گے جو روافض حضرت ابوبکر صدیق, عمر فاروق اور صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں, برا بھلا کہتے ہیں. کوئی حضرت عائشہ صدیقہ اور امیر معاویہ کو بھی برا کہے تو وہ چاہے جتنا بڑا فارسی ہو کہ ندوی ہو, ہمارے نزدیک وہ ناپسندیدہ ہونا چاہیے. یہ ولا اور برا کے اسلامی عقیدے کا تقاضا ہے. آج یہ سمجھنے اور بہت سارے مسلمانوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. تو شیخ نے کہا کہ ولا اور برا یہ ایک پہچان ہے. تو والبراء من کل, اور براءت کا اظہار, ولایت دوستی کس سے؟ ہر وہ شخصیت, اقوال, افعال, اعمال جس کو اللہ پسند کرتا ہے. اور براءت لا تعلقی, بیزاری کس سے؟ ہر اس چیز سے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے. اعمال ہوں, اقوال ہوں, احوال ہوں, اشخاص ہوں. بدعت کو اللہ پسند نہیں کرتا تو کتنی بھی خوبصورت دکھ رہی ہو, کتنی بڑی تعداد بھی اس کو انجام دے رہی ہو, ہم اس کو پسند نہیں کر سکتے, اس سے نفرت کریں گے. ہاں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو دین کی اور اللہ کی بنیاد پر ولا اور برا, دوستی اور دشمنی, محبت اور دشمنی کو, نفرت کو اوثق اور الایمان, ایمان کا سب سے مضبوط کڑا اور دستہ قرار دیا ہے, اعلیٰ سرا. ہاں, چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحت کے ساتھ یہ ثابت ہے کہ اوثق اور الایمان الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ ایمان کا سب سے مضبوط کڑا دستہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے محبت ہو اور اللہ کے لیے نفرت. اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. 10واں مسئلہ الاعتدال والوسطیہ, اعتدال اور وسطیت. اعتدال دیگر مذاہب کے بیچ بھی اور امت مسلمہ کے گمراہ فرقوں کے بیچ بھی.
جن لوگوں نے بھی گمراہی اختیار کی، جتنے بھی دنیا میں گمراہ فرقے ہیں، گمراہ مذہب ہے، اگر آپ تفصیلی مطالعہ کریں گے تو کہیں نہ کہیں انہوں نے حق میں یا تو افراد کر دیا ہے، حد سے تجاوز کر دیا، یا تفرید کر دی ہے، یعنی اس میں ایک کمی اور کوتاہی اختیار کر لی، وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، ہاں دوسرے مذاہب ہو، عقیدے کے معاملات ہو، دیگر معاملات ہو۔ اس تفصیل کے لیے اگر آپ کو دیکھنا ہے تو عربی زبان میں الوسطیت والاعتدال نام کی موٹی کتاب ہے، اور اس موضوع کی اور بھی کئی کتابیں ہیں۔ یہاں انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں کہ وسطیت اور اعتدال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل حق اور سلف صالحین کے منہج کے ماننے والوں کی خصوصیت بتائی اور کہا کہ وَكَذَلِكَ، امت کو کہا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ان کی وسطیت، اعتدال پسندی، یہ عقائد میں بھی ہے، اعمال میں بھی ہے، اخلاق میں بھی ہے، اور مختلف قسم کے موقف میں بھی ہے۔ اور ان کے مظاہر وسطیت کہاں کہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ان کی وسطیت کو، تو کہہ رہے ہیں کہ ہم کو دین کہاں سے لینا ہے، تو ظاہریہ کے یہاں آپ دیکھیں گے کہ جمود پایا جاتا ہے، اور باطنیہ اور اہل تعطیل و تعویل کے یہاں جو ہے عقلانیین کے یہاں وہ حد سے زیادہ عقل کو غلبہ پایا جاتا ہے۔ ان دونوں کے بیچ میں اہل سنت والجماعت استدلال کرتے ہیں۔ ہاں یہ کہا ظاہریہ کے جمود اور اہل تعویل اہل تعطیل، جیسے باطنیہ جو اہل کلام اور عقلانیین ہیں، عقلانیین عقل پرست۔ یہ نام جو اہل تعطیل، اہل فلاں اور فلاں ہم لے رہے ہیں، یہ پرانے زمانے کی تعبیرات صرف نہیں ہیں، آج بھی ہمارے یہاں مسلمانوں کے کئی طبقات ایسے ہیں جن کے یہاں کہیں ظاہریہ کی گمراہی پائی جاتی ہے اور کہیں تعطیل و نفی کی گمراہی پائی جاتی ہے۔ اشعری ماتریدی کہلانے والے ہندوستان کے بہت سارے مقلدین یہ کہتے ہیں اللہ کے اسماء و صفات کے باب میں اہل سنت کے امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، تمام محدثین اور صحابہ کا جو سنت جماعت کا طریقہ ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں، صفات کا انکار کرتے ہیں، اور تمام صوفیہ بھی اس کا انکار کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ وعد اور وعید کے درمیان اہل غلو اہل ادیان جیسے نصارہ ہیں، اور اہل بدعت اہل اہوا جیسے خوارج ہیں، ہاں اور دوسرے جتنے بھی غلو کرنے والے ہیں ان کے درمیان، اور اہل تفرید جو اہل ادیان میں جیسے یہود ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو نبی بھی نہیں مانا، نصارہ نے نبی سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا کر دیا، ان دونوں کے بیچ میں ہے مسلمان۔ ایسے ہی خوارج اور جو ہے مسلمانوں میں جو مرجیہ ہیں ان کے بیچ میں ہے۔ مرجیہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، دل سے تصدیق کر لیا، اب اس کے بعد کوئی بھی گناہ کرے کوئی نقصان نہیں، اقرار و انکار بھی کر دے تو تصدیق کر لے تو آپ کا ایمان جبریل علیہ السلام کے ایمان کے برابر، ابو بکر صدیق عمر فاروق کے ایمان کے جیسا ہو جائے گا۔ یہ تفریق ہے۔ اور خوارج کہتے ہیں کہ ایک آدمی مسلمان ہو گیا، اس نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا، اسلام سے خارج ہو گیا، مباح الدم ہو گیا۔ آج کے ہمارے تحریکی اسی قسم کے استدلال سے مسلمانوں کو فتویٰ دیتے ہیں کہ یہ کافر ہو گئے، سعودی عرب والے کافر، حکمراں کافر، ان کے ماننے والے علماء کافر، اور وہ وہاں بم دھماکہ کر سکتے ہیں، گولی سے مار سکتے ہیں، مرتد ہو گئے۔ یہ تحریکیوں نے بہت سارے مسلمانوں کو اس بنیاد پر قتل کیا، نشانہ بنایا، کئی لاکھ مسلمان اس قسم کی چکی میں گوند دیے گئے، ان کی جانوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ اسی طرح اعمال قلب میں یہ خوف اور رجا کے بیچ میں ہے، یدعون لنا رغبا و رہبا۔ تقدیر کے بارے میں قدریہ اور جبریہ کے درمیان میں ہے۔ اسباب کے بارے میں جو زہد و توکل اور اسباب کو اختیار کرنا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرف ہماری تدبیر ہی تدبیر ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر ہی تقدیر ہے۔ اہل سنت والجماعت دونوں کے درمیان میں ہے۔ ہاں یہ اس پر حدیث سے پیش کی کہ دنیا اور آخرت دونوں کو لے کے چلتے ہیں۔ 11ویں چیز جو انہوں نے بیان کی، میں صرف اب یہ چند ایک خصوصیات ہیں بغیر کسی تفصیل کے صرف ہیڈنگ پیش کر رہا ہوں۔ 11ویں چیز ہے کہ یتمیزون بالتوافق فی الافہام، یہ مفہوم کے سلسلے میں اب موافقت، باہمی موافقت سے دوسروں سے ممتاز ہو جاتے ہیں۔ 13واں ہے کہ اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب اور ائمہ اور عام مسلمانوں کے لیے خیر خواہی، اہل سنت والجماعت جس طرح خیر خواہی کرتے ہیں کوئی دوسرا گروہ نہیں کرتا۔ 14ویں خصوصیت یہ ہے کہ مسلمانوں کے معاملات اور مسائل کا اہتمام کرنا اور ان کی مدد کرنا۔ 25واں یہ ہے کہ جب لوگوں میں بگاڑ پیدا ہو جائے تو یہ غربت اور اجنبیت کے باوجود حق پر قائم رہتے ہیں۔ 16 یہ ہے کہ یہ ہم الائمۃ العدول الثقات، یہی اہل سنت والجماعت عدل والے ثقہ ائمہ کرام ہیں جن کی باتوں کو، جن کے پیچھے دنیا چل سکتی ہے، چلنا چاہیے۔ 17ویں خصوصیت یہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے علیحدگی پر لوگوں کو غم اور حزن و ملال ہوتا ہے۔
اس کی کسی موقع پر تشریح کریں گے. اور آخری خصوصیت بیان کی 18 وَهُمُ الْمَوْعُودُونَ بِالْأَمْنِ يَوْمَ الْفَزَعِ الْأَكْبَرِ کہ یہ فضائے اکبر کے دن انہی سے وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ امن اور راحت میں رہیں گے. اگر ایک شخص اہل سنت کا اہل حق کا طریقہ یہ اختیار کرتا ہے تو جیسے فضائے اکبر میں وہ امن اور چین سے رہے گا, دنیا میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اسی کو اللہ کے سب سے صحیح تعلق کی بنیاد پر وہ خصوصیات حاصل ہوگی جو انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والے سچے متبعین کے لیے اللہ نے خاص رکھا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اہل سنت والجماعت کی ان خصوصیات کی روشنی میں ان کے صفات اور خصوصیات کو اختیار کرنے کی توفیق دے, ہمیں حق کے راستے کا راہی بنائے اور اس کی منزل جو جنت ہے وہاں تک پہنچائے, ہم سب کو وہاں ملائے. یہاں میں آخر میں پھر سے کہوں گا دکتور سے, یہاں شیخ مشائخ سے معذرت کرتے ہوئے کہ شاید میری باتوں میں کچھ تفصیل ہو گئی, اس لیے جو اگلی ایک فصل ہے پوری کہ اہل سنت والجماعت کے دین کی خصوصیات وہ مختصر 1.5 صفحے میں ہے, لیکن ان کے عقیدے کی جو خصوصیات ہیں وہ بڑی اہمیت کی حامل ہے. انشاءاللہ اگر اللہ نے موقع دیا, مشائخ نے پھر سے محفل سجائی تو ہم اس مجلس میں ان خصوصیات پر گفتگو کریں گے. اللہ رب العالمین نے خیر کے توفیق دے.